جو ہمارے اکثر نوجوان یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں اگر انسان کو جو ہے وہ بدخوابی ہو جاتی ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں ناپاک ہو جانے کی وجہ سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو نہیں، یہ شرعی طور پر روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر اس روزہ کی حالت میں کوئی بندہ ناپاک ہو جاتا ہے اپنے کسی فعل کی وجہ سے نہیں، یہ ذہن کے اندر ہے، خواب کے اندر کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے، بدخوابی کی وجہ سے انسان کا جو ہے وہ ناپاکی والے معاملات ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر غسل کے اندر جلدی کریں، پھر غسل میں تاخیر نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ایک جڑتا ہوا مسئلہ اور بھی سمجھنے کے بعد اوقات آپ ہی کہتے ہیں کہ جی ایسا ہوا کہ رات کو جو ہے وہ انسان کو غسل کی عادت تھی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور آنکھ نہیں کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو وقت اتنا تھا کہ یا تو غسل کیا جا سکتا تھا یا پھر جو ہے وہ روزے کی سحری کا اہتمام کر کے روزہ رکھا جا سکتا تھا۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیا اس صورت میں سحری کھائی جا سکتی ہے، یا اگر سحری کھا کے اس صورت میں اگر روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا یا روزہ نہیں ہوگا؟ تو یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ایسی صورت اگر ہوتی ہے کہ کسی کو غسل کرنا ضروری ہے اور ادھر سے روزہ کا جو بند کرنے کا وقت ہے، جو سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے، وہ بالکل قریب ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کلی کر کے کھانا کھا سکتا ہے اور روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اور اگر ایسی صورت میں وہ روزہ رکھ لے گا تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور کھا پینے کا تو اس کو کھانے پینے کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ذہن کے اندر ضرور رکھیں کہ اس کو یہ کام کرنے کے بعد غسل جتنا جلدی ہو سکے کر لینا چاہیے۔ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ناپاکی کی حالت میں رکھنا یہ درست نہیں ہے شرعی طور پر، بلکہ باقاعدہ طور پر اس کے حوالے سے آیا ہے کتابوں کے اندر کہ جو جس گھر کے اندر ناپاک مرد یا عورت ہوں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رزق کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ جو اصل میں مسئلہ ہمارے آج یہ شکایت کرتے ہیں جو رزق کی بڑی تنگی ہے، تو رزق کی تنگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اسی ناپاکی کی حالت میں کئی دنوں تک پھرتے رہتے ہیں، جو ظاہری والا نماز تو کم ہی پڑھتے ہیں، قرآن کو ہاتھ کم ہی لگاتے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ پھر کئی دنوں تک کسی ناپاکی کی حالت میں جو ہے وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ اور یہ نحوست اتنی بڑی نحوست ہے کہ جو ہے وہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی اس گھر کے اندر نہیں آتے، اور دوسرا یہ کہ اس کے معاملات میں رزق کے اندر تنگی ہو جاتی ہے اگر اس طرح کا کوئی بندہ احتیاط نہیں کرتا۔ تو احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ چیزیں ان کے اندر رکھیں کہ اگر کسی کے رات کے اندر اس طرح کی کوئی معاملات ہیں، اب اس میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اور یہ چیز بھی ذہن کے اندر رکھے، بعض آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ماہ رمضان میں جب روزہ ہوتا ہے تو اس وقت تو مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا روزہ کی حالت میں، اور اگر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے قربت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں، بعض ہمارے پرانے جو بزرگ ہیں، جو ظاہری باتیں سنی سنائی باتیں اڑا دی جاتی ہیں، شریعت کا اس سے کوئی لین دین ہوتا نہیں ہے۔ کئی بزرگوں کو میں نے خود سنا بھی ہے اور کئیوں کو یہ تاکید کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو اس میں جو ہے وہ مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، تو اس کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ دن کے وقت جب روزہ کی حالت میں ہو اس وقت مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ رات کے وقت شریعت نے مرد کو عورت کے قریب جانے کی، قربت کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں، بالکل شرعی طور پر اس کا جواز موجود ہے۔ اگر کوئی رمضان کے ادب و احترام کی وجہ سے نہیں کے معاملات قربت والے کرتا تو اس کے الگ معاملات ہیں، لیکن شرعی طور پر جو یہ فعل کرتا ہے اس میں کوئی وہ مجرم نہیں ہے، کوئی گناہگار نہیں ہے،
لہذا اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیے. اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہو تب بھی، یا پھر بدخوابی کی کیفیت پیدا ہو جائے، رات کو بندہ سویا، خواب کے اندر اس طرح کے معاملات ہو گئے، اور جب آنکھ کھلی تو اس وقت اتنا وقت تھا کہ سحری ہو سکتی تھی، یا پھر جو ہے وہ غسل کیا جا سکتا تھا، تو اگر سحری کا وقت نکل جانے کا خدشہ ہو تو آپ کلی کر کے کھانا کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً غسل کریں تاکہ فجر کی نماز بھی نہ جائے اور آپ کے جو روزہ ہے اس پر بھی کوئی خلل واقع نہ ہو. تو لہذا اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنا روزہ اور اپنی نمازوں کو خراب کر لیتے ہیں. تو لہذا یہ دو جو مسائل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں اگر الٹی آ جائے، وہ جسے کہتے ہیں کہ خود بخود آئی، تو اس کی صورت میں نے بتا دی ہے کہ چاہے جتنی مرضی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خود بخود آنے والی قید سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر خود بخود آنے والی قید کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے اور آپ نے روکا اور آپ کے روکنے کی وجہ سے وہ آئی ہوئی قید واپس چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ